میں نے قبر کی مٹی کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد جب قبر میں اترا اور کفن نکالنے لگا، جب کفن میں نے نکال لیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اس کفن کے اندر ایک ایسی خاتون تھی، ایک ایسی لڑکی مری ہوئی تھی، اس کا لاش تھا جو بہت خوبصورت تھی۔ ہی میرے آقا نے فرمایا نوجوان بتا تو نے کون سا گناہ کیا ہے، تم نے کون سا پاپ کیا ہے؟ تب اس نوجوان نے کہا آقا میں کفن چور تھا اور میں ہر دن کفن چوری کرتا تھا، جب بھی کوئی مردے کو لے کر قبرستان میں دفناتے تو میں جا کر اس کی جو ہے کفن کو اس کے جسم سے نکال لیتا تھا اور بازاروں میں بیچ کر اپنے بال بچوں کی پرورش کرتا تھا۔ آپ کہوگے ایک کفن کی قیمت کتنی ہے، لیکن میرے آقا کے زمانے میں، میرے مصطفیٰ جان رحمت کے دور میں ہوتا یہ تھا، اپنے ہاتھوں سے کپڑے کی بنائی ہوتی تھی۔ آج لوم میں کپڑے بنتے ہیں، کہا کہ اس لیے جو ہے کپڑے کی بڑی اہمیت تھی، کپڑے کی بڑی قیمت جو ہے، کپڑا بہت قیمتی ہوا کرتا تھا۔ اس لیے ایک رات ایسا ہوا آقا کہ میں نے جو ہے قبرستان میں پہنچا، نئی قبر تھی، میں نے قبر کی مٹی کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد جب قبر میں اترا اور کفن نکالنے لگا، جب کفن میں نے نکال لیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اس کفن کے اندر ایک ایسی خاتون تھی، ایک ایسی لڑکی مری ہوئی تھی، اس کا لاش تھا جو بہت خوبصورت تھی، اس نے جمال کی ملکہ تھی، اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھی، لیکن آقا جب میں اسے دیکھا تو میرا دل اس کے طرف مائل ہو گیا، میں گناہ کرنے پر آمدہ ہو گیا۔ انسان تب گناہ کرتا ہے جب اس کو تصور ہوتا ہے کون دیکھ رہا ہے، ماں تو نہیں دیکھتی، باپ تو نہیں دیکھ رہا ہے، بھائی تو نہیں دیکھ رہا ہے، جتنے بازار میں گھوم رہے ہیں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو یہ سوچ کر گھوم رہے ہیں کون دیکھ رہا ہے؟ ارے نابا کوئی دیکھے نہ دیکھے تیرا خدا دیکھ رہا ہے، وہ نینو اقرب الیہ من حبل الورید، ہمارے شہر سے زیادہ قریب ہے، کوئی نہیں دیکھتا پروردگار دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، ہمارا مالک دیکھ رہا ہے۔ میری قوم کے دیالو مسلمانوں بات نکل آئی ہے، آقا پھر کیا ہوا؟ میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا آقا میرا دل اس کے طرف مائل ہو گیا، آقا میں نے آگے پیچھے کچھ نہ دیکھا، چاندنی رات تھی، چاندنی رات شباب پہ تھی، آقا میں نے اسی قبر کے اندر اس کے ساتھ منہ کالا کر لیا، میں نے اس کے ساتھ جو ہے منہ کالا کر لیا۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا فرماتے ہیں جیسے اس نوجوان نے کہا میرے آقا نے فرمایا نادان یہاں سے نکل جا، نادان یہاں سے نکل جا، اے ظالم یہاں سے نکل جا، تو اتنا بڑا پاپی ہے کہ مردے کے ساتھ تو نے منہ کالا کیا ہے۔ اب وہ انسان سر کو جھکا کر نکلا ہے، اللہ رب العزت نے جبریل امین سے فرمایا جبریل جا جا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے کہہ دے انسان کا چاہے گناہ کتنا بھی بڑا ہو جائے رب کی رحمت سے بڑا اس کا گناہ نہیں ہو سکتا ہے، رب کی رحمت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس مت ہو۔ پھر دوسری جگہ رب فرماتا ہے لا تقنطوا من روح اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونے کا اللہ نے حق نہیں دیا ہے۔ ایسے ہی جبریل ابھی آ کر میرے آقا کو سناتے ہیں رب ذوالجلال نے یہ سچے دل سے توبہ کیا ہے، میرا رب اس کے گناہ کو معاف فرما رہا ہے۔ میں سارے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بیٹیوں تم بھی سنو، بیٹوں تم بھی سنو، نوجوانوں تم بھی سنو، تم بھی کبھی جوان تھے، اگر جوانی میں تم نے گناہ کیا ہے، جوانوں اگر تم نے اب گناہ کیا ہے، کوئی بھی آدمی گناہ کیا ہے آج سچے دل سے توبہ کر لو۔ ایسے جلسوں میں توبہ کرو گے خدا کی قسم اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی کوئی بھی عدالت ہو جب انسان اپنی جرم کا اعتراف کرتا ہے، اپنی گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، جب وہ مجرم اپنے آپ کو بناتا ہے ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، مجھ سے یہ پاپ ہوا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں ہاتھوں میں ہتھیلیاں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر جیل کے اندر رکھا جاتا ہے۔ لیکن رب کی عدالت وہ عدالت ہے، رب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میرا مولا اسے سزا نہیں دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا کر ایسا پاک کرتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا۔
सब लोग सच्चे दिल से तौबा करेंगे। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, आपसे मेरी गुजारिश है, अपने माहौल को बदलें, अपनी सोसाइटी को बदलें, अपने कल्चर को बदलें, उलमा के करीब आने की कोशिश करें, उलमा से मोहब्बत करने की कोशिश करें। इतना बड़ा मजमा है और अल्हम्दुलिल्लाह सारा वक्त अगर मैं ले लूंगा ये भी गलत होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितना वक्त दिया गया था मैं अपने वक्त मुकर्ररा पर गुफ्तगू खत्म करूंगा, लेकिन एक बात मेरे कानों में आई थी, वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इतना बड़ा जलसा है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, इतने सारे लोग हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े जलसा करने में, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करने में, डेकोरेशन लगाने में, माइक वाले को बुलाने में, उलमाए किराम दूर दराज से आए हैं, उनकी आमद होने में कुछ न कुछ लागत होता है, कुछ न कुछ पैसों की जरूरत होती है। इसलिए